بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا سبق نمبر 35 ہے۔ وضو کا بیان چل رہا تھا، وضو کے فضائل و مسائل۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک عورت تھی جو تندور پر روٹیاں لگاتی تھی، اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یوں ہوا کہ اس عورت نے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی کے لیے جیسے ہی مصلی پہ آتی ہے تو شیطان آ گیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے آ کر کہا کہ روٹیاں جو ہیں وہ جل رہی ہیں۔ عورت نے کوئی توجہ نہ کی تو اس نے کیا کیا، بچہ پکڑ کر تندور کے اندر ڈال دیا، اور شیطان چلا اٹھا، کہا کہ جو تمہارا بچہ ہے وہ تو تندور کے اندر ہے۔ مقصد تھا اس کو عبادت سے دور کرنے۔ تو عورت نے کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت کا جیسے ہی خاوند آیا، دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ تو تنور کے اندر کھیل رہا ہے، حالانکہ آگ تھی روٹیاں پکانے کے لحاظ سے، اور بچہ تو جل جاتا۔ تو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ بچہ نہ تندور کے اندر کھیل رہا ہے۔ عورت سے جب وجہ دریافت کی گئی کہ وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تنور کے اندر آگ جل رہی تھی، بچہ اس کے اندر ڈالا گیا، لیکن وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، سلامت ہے۔ عورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے جو نبی تھے، اپنے وقت کے لحاظ سے جن کی نبوت اور جن کے دین کا وہ عورت کلمہ پڑھنے والی تھی، پکڑ کے ان کی بارگاہ میں جب لایا تو عورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا عمل کرتی ہو؟ تو عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا کوئی خاص بڑا عمل نہیں ہے، بس یہ عمل ہے کہ جب وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر کے کیا کرتی ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہوں، تو اللہ کریم جل جلالہ میری ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ وضو کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جہاں پہ اس میں ثواب ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اللہ کریم کتنی حفاظت فرماتا ہے، اور پوری فیملی ممبرز پہ کتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ وہ پورا جو ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، بشرط یہ کہ گھر میں کوئی ایسا شخص تو موجود ہو جو اللہ کی رضا کی خاطر وضو کرنے والا ہو۔ انداز کیا ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر کی جائے، آپ جب وضو فرماتے تو وضو کے بعد آپ کا جو چہرہ متغیر ہو جاتا۔ عرض کی گئی اے مولا علی کے بیٹے امام حسن، یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے وضو کیا، چہرہ متغیر کیوں ہوا؟ تو آپ فرماتے تھے کہ وضو کے بعد اس مالک کی بارگاہ میں جا کے حاضری دینی ہے، خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میری عبادت بھی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ انداز امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز کاش آج ہمارے اندر بھی پایا جاتا۔ جس طرح امام غزالی کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد سوچا کرو کہ اللہ نے میرے ظاہر کو تو پاک کر دی ہے، باطن کیسے پاک ہوگا؟ اور دوسرا کہ وضو کے بعد خوف خدا کی وجہ سے چہرہ متغیر ہو جانا، اور پھر اس کیفیت میں جا کے تصور کرنا کہ اتنی بڑی بارگاہ، اس کے اندر جا کر میں نے حاضری دینی ہے، پتہ نہیں اللہ میری عبادت بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے کے بعد آپ جب مسجد کے دروازے پہ تشریف لاتے تو سر کو نیچے جھکا لیتے، عجز انکساری کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیتے، اور مسجد کے دروازے پہ پہنچ کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر اٹھاتے، اٹھا کر کیا کہتے الہی تیرا بندہ تیرے دروازے پہ تیری عبادت کے لیے حاضر ہے، اے احسان کرنے والے تیرا گنہگار بندہ آیا ہے، اے رحمتوں کا نزول کرنے والے، اے برکتوں کا نزول کرنے والے، میں مطلب حسن مجتبی تیرا گنہگار بندہ آیا ہے، تو نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حکم سے کیا مراد کہ اذان کی ندا کے اندر نمازیوں کو پکارا جاتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیا، تیرا گنہگار بندہ آیا ہے، ہم اچھے لوگ برے لوگوں سے درگزر کریں، اور یا اللہ تو جو ہے نا اچھا ہے، محسن ہے، میں برا ہوں۔ اور آگے فرماتے پس میری برائیوں سے اپنی اچھائیوں میں
کے صدقے میں اے کریم درگزر فرما، اپنی اچھائی اور اپنے محسن اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر جو میری برائیاں ہیں، میرے جو گناہ گار ہیں، اپنی رحمت کے توسل سے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ اور حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ اگر ان کی بات کروں تو ایک دفعہ بصرہ کے اندر بیمار ہو جاتے ہیں حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ، تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ وضو کو چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے، آپ کو تکلیف ہے، تو آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ ملک الموت میری روح کو اس کیفیت میں، اس حالت میں قبض کرے کہ میں پلید ہوں، اور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک الموت میری روح اس کیفیت میں قبض کرے روح کہ میں وضو کے ساتھ ہوں، میرا ظاہر پاک ہو، میرا اندر پاک ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا ہوں، میرے اعضاء تسبیح کرنے والے ہوں، اس کیفیت کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہو، میری روح کو قبض کیا ہے۔ موت کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو سفیان ثوری علیہ رحمہ اتنا جو ہے نا دائمی انداز میں آپ نے کوشش کی کہ زندگی میں آپ کیا رہے، باوضو رہے۔ اس کے علاوہ مسواک کے متعلق پیچھے بھی درس کے اندر میں نے عرض کیا تھا۔ اب ابو الیث سمرقندی علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق کہ جو وضو کے دوران مسواک کیا جاتا ہے اس کی کتنے فوائد ہیں، اس کی کتنے ثمرات ہیں۔ علامہ سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، پہلا فائدہ آپ نے ذکر کیا، فرمایا کہ مسواک سے اللہ کریم جل جلالہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مسواک کرنے والے اشخاص پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں مسواک کرنے سے۔ 3 نمبر 4 فرمایا آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی، چاہتے ہو آنکھوں کا نور بڑھ جائے، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے، مسواک واحد حل ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں کا جو نور ہے اللہ اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5 دانت صاف رہتے ہیں، یہ بھی فائدہ ہے۔ نمبر 6 مسوڑے مضبوط رہتے ہیں مسواک کرنے سے۔ نمبر 7 کھانا اس سے ہضم ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے کوئی پھکی وغیرہ استعمال نہ بھی کی جائے، مسواک واحد حل ہے جو کھانے کو کیا کرتا ہے، ہضم کر دیتا ہے، بلغم ختم ہو جاتی ہے، بلغم کے جو مریض ہیں ان کے لیے نہایت ہی مفید ہے، منہ خوشبودار رہتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے، خوشبو بھی ہوتا ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ نماز کا جو ثواب ہے اللہ وہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ اس کے اندر اتنے فوائد علامہ سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اتنے فوائد رکھیں گے ہیں کہ اس کے اندر وضو کرنے کے لحاظ سے۔ اور پھر ابو الیث سمرقندی علیہ رحمہ اپنے والد کے حوالے سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلاف کعبہ کے لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مصر کے اندر بھیجا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو مصر کی طرف بھیجا غلاف کعبہ کے لیے۔ اس صحابی نے ملک شام کے علاقوں میں پڑاؤ کیا تو نزدیک ہی نہ کسی ایک راہب کا گرجا تھا، تو جب راہب اور وہ راہب جو ہے وہ کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن وہ جو صحابی گئے تھے وہ قاصد تھے، چونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا۔ قاصد نے یہ چاہا کہ میں ان سے ملوں، مطلب راہب سے کچھ ملوں اور ان سے کچھ بات چیت کروں اور کچھ علم کی باتیں جو ہے نا سنوں اور سناؤں، ایک علمی مجلس راہب کے ساتھ قائم ہو جائے۔ یہ بات کنہوں نے کہی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاصد تھا، انہوں نے یہ بات جو ہے نا ذہن کے اندر سوچی، تصور کیا کہ میں وہ جو راہب ہے جس نے گرجا بنایا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں، کچھ علمی مجلس لگاتے ہیں، کچھ میں علم کی باتیں کروں گا، کچھ اس سے سنوں گا۔ تو وہ صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد جب گئے تو راہب کا جو دروازہ تھا جا کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ نہ کھولا، باہر کھڑے ہو گئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر کے بعد دروازہ جو ہے نا کھلا، آپ اندر تشریف لے گئے اور راہب سے کچھ سننے کے لیے سوال کیا، کہا کہ راہب میں تمہارے پاس آؤں، کچھ سناؤ، اور پھر یہ شکوہ کیا، آپ نے کہا کہ میں تمہارے دروازے پہ کھڑا رہا، کیا تمہارے یہاں مہمانوں کی عزت نہیں کی جاتی؟ میں دروازے پہ کھڑا رہا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ تو راہب نے کہا کہ جب تم میری طرف چلے تھے، اب یہ راہب بات کہہ رہا ہے، تو اس وقت میں تمہیں سلطانی روب میں دیکھ رہا تھا کہ جب تم آ رہے تھے تمہارے دبدبے اور روب کی وجہ سے، اسلام ہے نا،
میں تو پھر قاصد بھی کن کے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے، کہ جن کے سائے سے شیطان ڈرنے والا ہے. تو یہ تو شان ہے ان کے غلام کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو راہب نے کہا کہ میں آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کیا ہوا، ڈر گیا، کانپ گیا. میں نے اس خوف کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا اور تمہیں دروازے پہ جو ہے نا روک کے رکھا. آگے اس نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ راہب کہتا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تمہیں کسی دشمن کا اگر خوف ہو، کسی سلطان کا اگر خوف ہو، یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. کلیم اللہ سے کیا فرمایا رب نے کہ جب تمہیں کسی سلطان کا خوف ہو تو وضو کرو اور اپنے اہل خانوں کو وضو کرانے کا حکم دیا کرو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب نے فرمایا. اس لیے اللہ فرماتا ہے جو شخص وضو کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ اور اس کا اہل خانہ اور اس کے فیملی ممبرز، اس کے گھر والے، اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وہ میری امان میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس راہب نے کہا کہ میں نے اس لیے دروازہ بند رکھا کہ پہلے میں نے خود بھی وضو کیا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کیا کیا، وضو کرایا ہے، پھر ہم نے نماز پڑھی، اب ہم آپ سے بے خوف ہو گئے ہیں اور دروازہ اس واسطے کھول دیا ہے. راہب ہو کر دیکھیں اتنا مطلب وہ اس انداز میں کر رہا ہے. یارو ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین، بھروسہ کامل درجے کا ہونا چاہیے کہ اتنے فوائد رکھے ہیں وضو کے اندر کہ فقط ثواب نہیں ملتا، وضو کے توسل سے اللہ جنت عطا نہیں کرتا. وضو کرنے سے فقط رحمت کے دروازے نہیں کھلتے، برکت کے دروازے نہیں کھلتے. وضو کرنے سے انسان کا جو معیار کیا بن جاتا ہے کہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اہل خانہ جو ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کریم جل جلالہ کی امان کے اندر آ جاتے ہیں. ان کی عزتوں کا حقیقی وارث ویسے ہی اللہ ہے. پھر اللہ اخص الخاص کرم کر کے کیا کرتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کی رات جو ہے نا عروج فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین کی کھڑکھڑاہٹ آواز مبارک کو اوپر سنا. سرکار نے جب سنا معراج کی رات جب آسمان کی طرف جا رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا بلال تمہارے قدموں کی آواز عرش اولا کی طرف جا رہی تھی، میں نے آسمانوں پہ سنی ہے، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھی وضو ختم ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، میں فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت الوضو جو وضو کا حق ہے وہ ادا کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی ان کو ترک نہیں کیا، کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا کہ جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت جو وضو کا حق ہے یہ نفل پڑھتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسی عمل کی برکت کی وجہ سے اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ کی مقدس عالی بارگاہ میں تیرا مقام بڑھا دیا گیا ہے کہ تمہارے قدموں کی جو آہٹ ہے، تمہارے جو قدموں کی آواز ہے وہ عرش اولا کی طرف جا رہی ہے. یہ وضو ہے جس کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے اتنے فوائد رکھے ہیں، اتنے ثمرات رکھے ہیں، اتنی چیزیں رکھی ہیں. انسان کا یقین، انسان کا بھروسہ اللہ کریم جل جلالہ کی جو ہے نا بارگاہ میں اس کی رحمت پہ ہونا چاہیے، اللہ کریم جل جلالہ کے فضل پہ ہونا چاہیے. اور وضو کے توسل اور صدقے سے اللہ کریم جل جلالہ کتنے انعامات، اکرام اور کتنے فوائد و ثمرات کے دروازے ہم پر کھولتا ہے. اس سے اندازہ جو ہے انسان اس بات کا ہرگز نہیں لگا سکتا. دست بستہ کوشش کروں گا کہ وضو نماز کے لیے بھی کریں جب ٹوٹے، نماز کے اوقات کے علاوہ بھی حتی الامکان کوشش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی ساعتیں جو ہے زندگی کی اکثر وہ وضو کی حالت میں گزار دیں. اس سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی امان کے اندر رہتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. موت اس کیفیت میں آئی تو شہادت لکھ دی جاتی ہے.
جسمانی جو خواہشات ہوتی ہیں، شیطان کی طرف سے جو غلبہ ہوتا ہے انسان پہ، جو شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا جال پھینکا جاتا ہے انسان پر، اس سے انسان کو تحفظ نصیب ہو جاتا ہے، انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وضو ہوگا تو ہماری زبان تسبیحات کرنا شروع کر دے گی، ایک ایک ساتھ ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے سبق نمبر جو 36 ہوگا اس میں بقیہ چیزیں بیان کریں گے۔